السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا میرا ٹاپک ہے انسان اور جانور۔ یہ ہے سورہ الاعراف۔ سورہ الاعراف، اس کی آیت نمبر ہے 179۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان کے دل ہیں لیکن اس سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ بالکل چوپایوں کی طرح ہیں۔ چوپائے کہتے ہیں جانور۔ چوپائے انسان کی کیٹیگری میں نہیں آتے، جانوروں کی کیٹیگری میں آتے ہیں، بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ الاعراف 179۔ جانوروں کا ذکر قرآن میں بہت جگہ آیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے چونٹی کا ذکر آیا ہے، کتے کا ذکر آیا ہے، اور اس کے علاوہ ہدہد کا ذکر آیا ہے، جسے ہم ووڈ پیکر کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ جس پہ قرآن ایمفیسائز کر رہا ہے وہ ہے سورہ کہف کے اندر ہے، یہ کتے کا ذکر ہے۔ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ کلبہم، کلب کہتے ہیں کتے کو عربی کے اندر۔ یہ سورہ کہف کے اندر ایک میں نے سینٹنس پڑھا آپ کا۔ اچھا، آگے ایک سینٹنس میں 3 بار ذکر آ رہا ہے کتے کا۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ 3 بار آیا ہے کلب کا ذکر، کتے کا ذکر، یہ ایک سینٹنس میں آیا ہے۔ یہ ایک سینٹنس کا میں نے تھوڑا پارٹ پڑھا ہے سورہ کہف کا۔ خیر، یہ ایک بات ہو گئی کہ انسان اور جانور جو ہیں، ان کا ذکر، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ان کے اندر بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔ بہت سی جانور ہیں، انسانوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں جانور، اور بہت سی جانوروں کے اندر خصوصیات ہیں، انسان کے اندر خصوصیات ہیں، تو تقریباً سیم ہے۔ انسان بھی دیکھا جائے تو ایک طرح کا جانور ہے، صرف اس کے اندر یہ کہ اس کے اندر احساس ہے، اور اس کی اللہ نے منزل متعین کر دی ہے کہ اس کو کس جگہ تک پہنچنا ہے۔ وہ مکلف ہے آگے حساب کتاب دینے کا، ٹھیک ہے، جبکہ جانور ان چیزوں سے بالکل پاک ہے، اس کو کوئی اس چیز کا وہ نہیں ہے۔ اچھا، انسان کو منزل بتا دی گئی ہے، جبکہ جانور کو منزل نہیں بتائی گئی۔ جانور احساسات سے آ رہی ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے احساسات دیے ہیں، باقی سینسز تقریباً سیم ہیں، صرف احساسات ہے جو انسان کے اندر بہت سینسیٹیو احساس ہوتے ہیں، جانوروں میں نہیں ہیں۔ اس کی مثال ایسی دی جا سکتی ہے، جیسے ایک انسان کو اگر آپ جا کے گھر میں بچے کو تھپڑ لگاتے ہیں، بچہ مائنڈ کرے گا، اتنا نہیں کرے گا۔ جا کے باہر آپ اس کو لے جائیں اور سب کے سامنے اس کو تھپڑ لگائیں، فیل کرے گا، کہے گا اوہ، سب کے سامنے میری انسلٹ کر دی ہے یہ تو۔ لیکن جانور کو آپ اکیلے میں ماریں یا سب کے سامنے ماریں، اس کو کوئی اس چیز کا احساس نہیں ہوگا، انسلٹ فیل نہیں کرتا ہے وہ۔ صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے انسان ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ جانور کے ساتھ جا کے ان کی مشابہت ہو جاتی ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو جانوروں کے اندر سب سے پہلی چیز جو سب جانور، چلنے والے جانور، رینگنے والے جانور، پانی کے جانور، اڑنے والے جانور، ہوا کے، زمین کے، ہر طرح کے جانور، ان میں ایک چیز کامن ہے، ایک چیز مشترک ہے، اور وہ ہے وہ جو رشتے ہوتے ہیں ان کا تقدس جو ہے ایک وقت کے ساتھ ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک مرغی ہے، وہ چوزے دیتی ہے، وہ 20-25 بچے نکالتی ہے، ٹھیک ہے، جب تک تو وہ بچے اس کے ساتھ ہیں، وہ بچوں کی بڑی کیئر کرے گی، بچوں کو کھانا کھلائے گی، دانہ کھلائے گی، لیکن اس کے آگے شیر بھی آ جائے گا، شیر کو بھی جھپٹے گی وہ۔ لیکن جیسے ہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں، مرغی اور بچوں کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے جانور ہیں، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بلی ہے، کتا ہے، سور ہے، ان سب کے اندر یہ چیز مشترک ہے کہ یہ ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے، یہ اولاد کو پالتے ہیں، یہ اولاد کو رکھتے ہیں،
اور اولاد کو اپنے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں، لیکن وقت آنے کے ساتھ رشتے ختم ہو جاتے ہیں. سب جانوروں کے اندر رشتے ختم ہو جاتے ہیں، کسی میں نہیں رہتا رشتہ. اچھا، اور دوسرے ان کے اندر احساس، ایک فیلنگ جو انسان کے اندر ہے وہ اس کے اندر ایک فیلنگ نہیں ہوتی. جانوروں کے اندر، انسان کے اندر فیلنگ ہوتی ہے، جانوروں کے اندر فیلنگ نہیں ہوتی. اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنے دنیا کے اندر لوگ ہیں ایسے، انسان ایسے ہیں جو اس وقت اپنے بچوں کی وجہ سے ٹھکرائے ہوئے ہیں. اولڈ ہاؤسز بن چکے ہیں، بچے ان کو اولڈ ہاؤسز میں بھیج دیتے ہیں. باپ ہے، تنہا رہ رہا ہے، اکیلا رہ رہا ہے. بچے کو اس نے پیدا کیا، بچے کو اس نے بڑا کیا، بچے کو اس نے سنبھالا، لیکن اینڈ آف دا ڈے کیا ہو رہا ہے کہ باپ اکیلا تنہا گزار رہا ہے زندگی، اور بچہ اپنی زندگی عیاشی میں علیحدہ سے گزار رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک احساس جو اس کے اندر تھا، جو اللہ نے پیدا کیا تھا، وہ احساس ختم ہو گیا. یعنی وہ اس کیٹیگری میں چلا گیا جو جانور ہوتے ہیں. کتا، بلی، سور، یہ سب چیزیں جو ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، سب کے اندر ایک احساس نہیں ہے، تو وہ ختم ہو جاتا ہے رشتہ، وہ ختم. اس کے بعد بھائی اگر جو چھوٹا بلی ہے، بلی کا بچہ جو ہے اگر مر جاتا ہے، یہ بلی کا بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کو نہ کھانا کھلائے یا باپ کو نہ کھانا کھلائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کو؟ وہ ایک بڑا ہو گیا تو اس کے بعد ہمارا رشتہ ختم. اب وہ کیا، اس کیٹیگری میں چلا گیا وہ انسان جس نے اپنے ماں باپ کو بھلا دیا، جس نے دو کام کیے. پہلا کام جانوروں کے ساتھ اس کا کیا ہوا کہ جانوروں نے اپنے رشتوں کو ختم کیا، اس نے بھی اپنے رشتوں کو ختم کیا. جانوروں کے اندر احساس نہیں ہے، انسان کو اللہ نے احساس دیا ہے. اس نے کیا کیا؟ جانوروں والی صفت پیدا کر دی اپنے اندر کہ احساس بھی ختم کر دیا ہے. یعنی ہمدردی ہوتی ہے نا، ایک تو ہوتا ہے کہ انسان بھئی میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میرے بہن بھائی ہیں، ایک تو یہ احساس ہوتا ہے نا. ایک ہوتا ہے احساس ہی ختم کر دینا، یعنی انسانی ہمدردی کا احساس ہوتا ہے نا، وہ بھی ختم کر دیا دل میں سے. وہ کیا، وہ جانوروں کی کیٹیگری میں شفٹ ہو گیا. وہ انسان نہیں ہے. بظاہر وہ نظر آ رہا ہے کہ بالکل انسانوں جیسا نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ انسان نہیں ہے، چوپایا ہے، وہ ایک جانور ہے، وہ جانور سے بھی گیا گزرا ہے. ایسی اس کی کیفیت ہو چکی ہے. اب دوسری بات یہ آتی ہے، جانوروں کے اندر اور انسانوں کے اندر جو دوسرا فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جب ڈگری مل جاتی ہے، جیسے بہت سارے انسان ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے، پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں. وہ کچھ انسانوں نے سی ایس ایس کیا ہوا ہوتا ہے، بہت بڑے بڑے آفیسر بیوروکریٹس بن جاتے ہیں، سائنسدان بن جاتے ہیں، اور علم کی بیس کے اوپر اپنے بہت سارے ان کو ڈگریاں مل جاتی ہیں، اور وہ ان کے اندر ایک علم حاصل کر لیتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر بن جاتے ہیں. جبکہ جانوروں میں کیا فرق ہے کہ جانور کے اوپر اگر جانور کے اوپر گدھے کے اوپر آپ کتابیں لا دیں، سب کہیں گے یار یہ گدھا ہے، علم والا ہے. کیوں؟ اس کی کتابیں اس کے اوپر ہیں اس وقت. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ کتابیں نہیں، اس کی پی ایچ ڈی کی ڈگری اس کے اوپر رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ پی ایچ ڈی نہیں کر سکا. اس کے دل تک نہیں اتری پی ایچ ڈی، اس کے اندر گئی نہیں ہے پی ایچ ڈی. اس کو علم نے اس کے اوپر فرق نہیں ڈالے گا. علم اس کے اوپر وزن پڑا رہے گا ساری چیزوں کا، اس کے اوپر کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا اس کی ذات کے اوپر. سیم کیٹیگری میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جنہوں نے سارے بڑے بڑے علم حاصل کیے. کوئی ڈاکٹر بن گیا، کسی نے پی ایچ ڈی کر لی، کوئی سائنسدان بن گیا، کسی نے سی ایس ایس کر لیا، کسی نے کوئی بیوروکریٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑے بڑے آفیسر بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر کیا ہوا کہ اس علم کا اس کے اندر دل تک اثر نہیں گیا. یعنی اللہ تعالیٰ علم کہتا ہے، اس علم سے کوئی فائدہ نہیں جس سے تمہیں کوئی اس علم کے حاصل کرنے کا فائدہ نہیں جس سے کوئی تمہیں فائدہ نہ پہنچے. تو کیا ہوا کہ اس نے علم حاصل کیا، ڈگری حاصل کی، سب کچھ حاصل کیا، لیکن وہ جو اس کا اندر سے روشنی آنی چاہیے تھی، اس کا دماغ کے اوپر اثر ہونا چاہیے تھا، علم کا نہیں ہوا. یہ سیم اس کیٹیگری میں آ گیا جو جانور ہے. کتابیں لا دو بھئی، کھوتے کو آپ گدھے کو آپ حج کروا لیں جا کے، ٹھیک ہے. حاجی تو وہ بن گیا نا، گدھا بھی حاجی ہو گیا. لیکن اگر حج کا اس کے اندر فرق، اس سے دوسروں کو فائدہ کوئی نہیں پہنچے گا، کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اس کے حج کا، کسی کو کوئی فائدہ نہیں. ایون اس کو شاید خود بھی فائدہ نہ ہو حج کا. لیکن انسان نے ڈگری حاصل کی، سب کچھ کیا، پی ایچ ڈی کی، بیوروکریٹ بن گیا، سب کچھ بن گیا اس نے، لیکن ایک احساس جو اس کے دل میں تھا، انسانی احساس، انسانی جذبہ جو علم کے تھرو اس کے اندر آنا چاہیے تھا، وہ نہیں پیدا ہوا اس کے اندر. تو کیا ہوا کہ وہ ایک
وہ اسی کیٹیگری میں چلا گیا جس کے اندر گائے ہے، بھینس ہے، بلی ہے، کتا ہے، سور ہے، وہ اسی کیٹیگری میں انسان چلا جاتا ہے پھر۔ اب یہ چیز دیکھیں، کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ چیز کے اوپر ایک ٹاک کرنی پڑے گی ہمیں اس کے اوپر کہ آخر اللہ ایسی کون سے لوگ ہیں وہ جن کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے اللہ؟ وہ انسان جس کے ارد گرد اگر وہ اپنے تھوڑا سا دیکھے کہ ایک سوسائٹی ہوتی ہے، سوسائٹی کے اندر ایک قبیلہ ہوتا ہے، قبیلے کے اندر ایک خاندان ہوتا ہے، خاندان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مشترک ہوتی ہیں، دکھ ہوتا ہے، سکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، سب کی سانجھی ہوتی ہے۔ اگر وہ اس ٹائم کے اوپر ایک شخص جو کہ ٹھکرایا ہوا ہے، وقت نے اس کو بیچارے کو کسی اپنی غلطی سے یا لوگوں کی غلطی کی وجہ سے وہ اکیلا ہو گیا ہے اور وہ انتہائی بزرگ کی حالت کیفیت میں چلا گیا کہ وہ ایک انتہائی 80 سال 70 سال کی زندگی گزار رہا ہے وہاں پہ اکیلا تنہا، جبکہ اس کے بچے بھی ہوں، لیکن بچوں کے اندر وہ کیٹیگری آ چکی ہے جو کہ جانوروں کے اندر ہے۔ اب باقی لوگ جو پڑھے لکھے ہیں اس کے ارد گرد، ٹھیک ہے، ان کا فرض بنتا ہے، جیسے آپ دیکھیں پرندے ہیں، جب اڑے ہوتے ہیں تو وہ ڈار کی ڈار جاتی ہے، ڈار کی ڈار واپس آئی، پرندے ہمیشہ اکٹھے جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا بچپن میں، چھوٹے چھوٹے ہم تھے تو پرندہ کوئی ایک رہ جاتا تھا ڈار سے علیحدہ، تو چوں 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 کر رہا ہے ساری رات سے، تو اس کو ہم پکڑ کے گھر لے آتے تھے، اگلے دن اڑاتے تھے وہ ڈار کے ساتھ پھر مل جاتا ہوگا جا کے، ایسے ہی ہے۔ تو ان کا فرض بنتا ہے جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جنہوں نے علم حاصل کیا، جنہوں نے پی ایچ ڈیاں کی ہیں، جنہوں نے ڈگریاں کی ہیں، سی ایس ایس کی ہیں، بیوروکریٹ بن چکے ہیں، ان کو علم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور علم کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے قلب جو نظر ہے اور قلب دماغ ہے اس کا اور دل ہے اس کا، اللہ تعالیٰ بدل چکے ہیں، اس کے اندر روشنی آ گئی ہے، علم کی روشنی۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ ساری ڈگریاں آپ اٹھا کے اب اس وقت انہوں نے کیا کیا، اس کیٹیگری میں چلے گئے ہیں جس میں جانور ہیں۔ اب کون کون سے جانور ہیں؟ اس میں بھینس ہو سکتی ہے، اس میں گدھے ہو سکتے ہیں، اس میں کتے ہو سکتے ہیں، اس میں سور ہو سکتے ہیں۔ اب بیسیکلی وہ ڈگری اگر آپ، وہ جو سائنسدان ہے یا وہ بیوروکریٹ ہے یا وہ کسی نے لیفٹیننٹ ہے، کوئی جنرل ہے، کوئی کرنل ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر بھی، وہ ڈگری آپ نے ان گدھوں کے، ان جانوروں کے گلوں میں ڈال دی ہیں، ڈال دیں برابر، وہ سیم ہو گیا کام۔ وہ لوگ جو اس چیز کا احساس نہیں کر رہے اور وہ ایک ڈیوٹی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے وہ پرفارم نہیں کر رہے، انسان ایک ڈیوٹی لے کے ایک مشن کے اوپر ہے، ہر انسان ایک مشن، ہم مشن لے کے آئے اللہ کی طرف سے۔ اگر ہم مشن سے نکل جاتے ہیں تو ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی، اپنا جو فرض ہے وہ انجام نہیں دے رہے ہم، اور ہمارا سب سے بڑا احساس ہے زندگی کے اندر، جانوروں اور انسان میں فرق احساس کا ہوتا ہے۔ احساس ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو رشتے سے پاک ہو جاتی ہے، جو تعلقات سے پاک ہوتی ہے، جو نسل سے پاک ہوتی ہے، جو کلر سے پاک ہوتی ہے، جو رنگ و بو سے پاک ہوتی ہے۔ احساس ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ایک آپ کو ایک طوائف، ایک بلی کتے کو پانی پلا کے جنت میں جا سکتی ہے، طوائف کیا کرتی ہے ساری زندگی، جا سکتی ہے وہ جنت کے اندر۔ یہ ہے احساس۔ ایک انسان کتنا غلط ہو، کتنا اس نے دنیا کے اندر کام کیا ہو، ایک نبی جو تھے، ہمارے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، روتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، ٹھیک ہے، کیوں کرتے تھے وہ سب کچھ؟ کہ اپنے اہل و عیال کے لیے روتے تھے وہ، یا اللہ سے فکر و فاقہ دور کرنے کے لیے روتے تھے وہ، امت کے لیے روتے تھے وہ، ٹھیک ہے۔ ایک امتی، ہمارے نبی کا ایک امتی بہت قیمتی ہے۔ اگر وہ رو رہا ہے، اگر وہ اکیلا ہے، اگر وہ تنہا ہے، اگر اس کی پریشانی میں ہے، اگر کوئی پرابلم میں ہے کسی بھی وجہ سے، واٹس ایور، وہ اکیلا ہے، ہمارا سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم جا کے اس کے ساتھ بات کریں، عید کو جائیں اس کے پاس، اس سے بیٹھ کے بات کریں، شبرات میں جائیں، عید شبرات میں جائیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، کوئی اور تہوار آ گیا اس کے پاس جائیں، اس کو فون کریں، اس کے دل کی بات کریں، اس سے محبت کریں، اس کو اگر کسی چیز کی تسلی سے اس کی تسلی ہوتی ہے تو اس کو تسلی کے لیے اس کے دو بول اچھے بول دیں اس کے ساتھ۔ آج ہمارے اگر دیکھا جائے محلے، خاندان کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بالکل اس کیٹیگری میں لے گئے جس کے اندر ایک جانور ہے، جس کے اندر بلی ہے، جس کے اندر کتا ہے، جس کے اندر سور ہے، اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو لے کے جا چکے ہیں وہ سب لوگ۔ یہ چیز ہمارے قابل غور ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے، اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ انسان کے اندر ایک چیز اور، جانوروں میں اور انسانوں میں ایک اور فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ جانور جو ہوتے ہیں
ہمیشہ چھپ کے وار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ شیر ہوتا ہے نا، شیر کئی دفعہ جانور نہیں پکڑا جاتا، چھپ کے وار کرتے ہیں، جانور کو پکڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں، آپ جیسے مکڑی ہے جالا بناتی ہے، عام چھوٹے چھوٹے پرندوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ جالا بنا ہوا ہے، لیکن وہ بنا چکی ہے جالا۔ جب وہ پرندہ آتا ہے قریب، اٹک جاتا ہے اس کے اندر، کھا لیتا ہے اس کو وہ۔ اسی طرح بالکل سیم سچویشن آج انسانوں کی بن چکی ہے۔ پلان کر رہے ہیں، دوسروں کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، کوئی بیٹھ کے کیا کہتے ہیں اس کو، باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کو کس طرح اٹکانا ہے، اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی کامیاب جا رہا تو اس کو، ان کی اوپر سے خوش ہو رہے ہیں، اندر سے ان کے اندر ایک تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ کاش کہ یہ کامیاب ہو جائے، کاش کہ یہ بات جھوٹ ہو، کاش کہ اس کو یہ کامیابی نہ ملی ہوئی ہوتی۔ دعا کر رہے ہوتے ہیں، کون سا وقت ہے یہ ناکام ہو گرے، اس کی کامیابی سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں، حسد شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو جانوروں کے کام ہے، یہ انسانوں کے کام ہے ہی نہیں۔ انسان تو اشرف المخلوقات کا مطلب کیا ہے؟ دا بیسٹ کریشن۔ یہ کوئی ٹائٹل اللہ نے نہیں ہمیں دیا، بیسٹ کریشن ہے ہم۔ اس کا مطلب اشرف المخلوقات کا مطلب ہے بیسٹ کریشن، اور ہم ہیں، انسان ہے سب سے بیسٹ۔ یہ کہیں کسی بھی آپ دیکھ لیں، کہیں ایسا کوئی یہ لفظ نہیں ہے، لیکن یہ ایک ٹائٹل ہے ہمارے پاس، ہم نے اس ٹائٹل کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ اپنے ٹائٹل کو تک کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اس کو ہم لے کے آئے ہیں ساتھ اپنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المقام بنایا، اس مقام تک ہمیں پہنچنا ہے۔ یہی میں نے پہلے آپ سے عرض کی ہے کہ انسان ایک مشن پہ آیا ہوا ہے، اس کی ایک منزل طے ہے، اس نے اس منزل تک جانا ہے۔ وہاں تک اگر نہیں گیا، اگر اس مقام تک نہیں پہنچا تو جانور ہے۔ آپ سانپ کو دیکھیں، اپنے بچے خود کھا جاتا ہے وہ۔ بہت سے ایسے معاشرے میں ایسے ہو رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو مار دیتے ہیں، بچے مل کے باپ کو مار دیتے ہیں، باپ بچوں کو مار دیتے ہیں۔ تو ہمارے اندر سے اگر چیز یہ نکل جائے، احساس نکل جائے، تو آج ہم خالی ہیں، بالکل ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اور چیز ہے جو کہ جانوروں سے ہٹ کے میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کافروں کے اندر، جن کو ہم کافر کہتے ہیں، کرسچن ہیں، جوز ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سے ہیں، ان کے اندر ایک چیز ہے، آپ نے دیکھی ہوگی کہ یہ جب اپنے بچے کی شادی کرتے تو کلر نہیں دیکھتے، نسل نہیں دیکھتے، سائز نہیں دیکھتے، کچھ نہیں دیکھتے۔ آج مسلمان کی حالت اس لیول پہ جا چکی ہے کہ وہ انسان، آپ خود اندازہ کر لیں سوچ کے، کہ بچی کا جب بات ہوتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں اس کے ہائٹ کتنی ہے، اس کے پاس ڈگری کون سی ہے، اس کے سائز کیا ہے، اس کی چمڑی چٹی ہے، گورا ہے، رنگ ہے، کالا ہے۔ یہی لڑکے کے لیے، یہی لڑکی کے لیے ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے اس کا ایک پیغام دیا کبھی؟ کافر آج دیکھ لیں ہمارے سے آگے اس معاملے کے اندر، ان کے ہاں کوئی کلر نہیں، ان کے ہاں کوئی ایسی چیز نہیں، لیکن مسلمانوں کے ہاں ہے۔ مسلمان یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور بڑھ چڑھ کے کر رہے ہیں، بہت آگے جا رہے ہیں اس کے اندر ماشاءاللہ۔ اپنے پروفائل بناتے ہیں ایسے جیسے کوئی کمپٹیشن ہے، جیسے کوئی چیز آدمی مارکیٹ میں جاتا ہے تو اپنا رکھتا ہے نا کوئی چیز ساتھ، اس کی ساری وہ لگا دیتا ہے گاڑی، اس کی اسپیسیفیکیشنز، اور اسی طرح وہ آج وہ بھی ہو رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم یہ چیزیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ہمارے ہاں اور جانوروں کے ہاں فرق کیا ہے؟ اسی طرح کافروں کی بھی بات ہو رہی تھی، کافر سب سے آگے نکل گئے پھر ہمارے سے، صرف اگر وہ اسلام قبول کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، وہ ہمارے سے کہیں جا چکے ہیں آگے۔ ان میں برائیاں ہیں، لیکن آپ دیکھیں جو برائیاں ہمارے اندر ہیں کم سے کم اس سے کم ہی ہیں یار، پھر ہم نے تو حد ہی کر دی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے یہ جو قرآن میں آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کے اندر لکھی ہوئی ہے 179 نمبر، کم سے کم یار اس کو تو پڑھیں غور سے، اس کی تشریح تو کہیں پڑھ جا کے دیکھ لیں کہ اس کی تشریح کہ اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں جانوروں کے اندر کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جانوروں سے بھی آگے ہیں۔ یہ کافروں کو، یہ قرآن سب کے لیے ہے، کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، منافقوں کے لیے، سب کے لیے ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس کے اوپر غور کریں، اپنے اندر انسانوں والی صفات پیدا کریں، ان کو پڑھیں کہ وہ صفات کون سی ہیں انسانوں کی۔ ہم نے ڈگری حاصل لے لی ہیں، بیورو کے اوپر ہم ڈاکٹر بن گئے ہیں، سب کچھ سائنٹسٹ بن گئے ہیں، سب کچھ بن گئے ہیں، ہمارے اندر دوسروں کا احساس ہے؟
کوئی انسان اگر اکیلا رہ گیا تو اس کو دیکھنے کا احساس ہے ہمارے اندر یا نہیں ہے ہمارے اندر. ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے خلاف کوئی کسی قسم کا پروپیگنڈا نہ کریں، دوسروں کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کریں، اپنی شل سے باہر نکلیں، باقی لوگوں کی طرف بھی توجہ دیں، سب کے ساتھ میل جول رکھیں، سب کے ساتھ بات کریں، بیٹھیں. اور یہ چیزیں ہمیں تبھی پتہ چلیں گی جب ہم قرآن سے اور اللہ کے رسول کی جو سیرت ہے وہ پڑھیں گے تب. تو ہمیں چاہیے کہ اس کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس سے سیکھنے کی کوشش کریں اور ان کو اپنا ماڈل بنائیں، رول ماڈل بنائیں. تو تب یہ چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ ہماری زندگی تو ایک جانور والی زندگی ہے. آج کا میرا بیان جو ہے وہ اگر کسی کو کوئی پرسنل نہ لے، اس کو یہ تھا تھوڑا سا سخت، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس پہ غور کریں گے کافی چیزیں کھلیں گی آپ کے اوپر. تو یہی میرا آج کا بیان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.